بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغام حق اطہر حسین قادری سرونج لودیشہ ایم پی سے۔ ہندوستان زندہ باد۔ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہم سب ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ آج کی ویڈیو بن رہی ہے ہندو مسلم بھائی چارے کے اوپر۔ ہندو بھائیوں کی اگر میں تعریف کروں گا تو بہت ٹائم لگ جائے گا، لیکن چند باتیں بتا دوں گا۔ یہ بنگلہ دیشیوں کو بھی لپیٹنا ہے اس میں۔ وہ بنگلہ دیشی جنہوں نے سناتن دھرم کے ہندو بھائیوں کے اوپر ظلم کیا تھا، کہیں یہ اس کی سزا تو نہیں ملی جو آپس میں لڑ مرے اور کئی لوگ مر گئے؟ کم بیش جب سے اجتماعات ہو رہے ہیں وہاں پر، یہ لگ بھگ کتنے لوگ مر گئے؟ کم بیش 400 لوگ مر چکے ہیں، کم بیش یہ سے بھی زیادہ۔ کتنی تعداد میں لوگ گھائل ہوئے ہیں؟ ہزاروں لکھا ہے، کہیں کچھ بتا رہا کوئی کچھ۔ کم بیش 400 لوگ جب سے اجتماعات ہو رہے ہیں مر چکے ہیں، اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک مثقال، ایک ذرے کے برابر اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ قرآن میں ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ایک مثقال کے برابر، ایک ذرے کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ تو یہ جو ظلم کیا تھا بنگلہ دیش میں سناتن دھرم کے ہندو بھائیوں کے اوپر، ہم لوگوں کو بھی شرم آتی ہے جب ایسے معاملات ہوتے ہیں۔ کیا عرب والے ایسا کرتے ہیں؟ قطر والے کرتے ہیں، دبئی والے کرتے ہیں، بحرین والے کرتے ہیں۔ وہاں بھی تو ہندو بھائی رہتے ہیں، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے رہتے ہیں، قطر میں، دبئی میں، اور جو ہے کہ بحرین میں، اور عرب ملکوں میں، ملیشیا میں، انڈونیشیا میں، کافی جگہ ہندو بھائی مسلم ممالک میں رہتے ہیں، لیکن بڑے سکون اطمینان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ کیسا دیش ہے بنگلہ دیش کہ جہاں پر جو ہے کہ دین و ایمان و یقین کی بات ہوتی ہو؟ یقین صرف گلے تک تو نہیں ہے، یہاں تک اندر ہے کہ نہیں؟ اندر سینے میں کہ اوپر ہی اوپر ہے، یقین بناؤ ایمان بناؤ ہے۔ یقین ایمان دیکھنا ہے تو ان سے سبق حاصل کرو کہ دشت و دشت دریابی نہ چھوڑے، ہم نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، وہ تھے یقین۔ یقین دیکھنا ہے تو انڈیا میں حضرت شیخ محی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ سے دیکھو، یہ تھے یقین۔ یقین دیکھنا ہے تو حضرت نظام الدین اولیاء کا دیکھو، حضرت شیخ علاء الدین صابر کلیری کا دیکھو، حضرت شیخ حسام الدین سامبھری کا دیکھو، حضرت شیخ فخر الدین سرواڑی رحمۃ اللہ علیہ کا دیکھو۔ ان یقین والوں کے پاس سناتن دھرم کے لوگ بھی جاتے ہیں، پنجابی بھائی جاتے ہیں، عیسائی بھائی جاتے ہیں، منتری جاتے ہیں، ہر طبقے کے لوگ وہاں اجمیر شریف، کلیر شریف، درگاہ نظام الدین اولیاء پر جاتے ہیں اور سیوا کرتے ہیں ہندو بھائی بھی۔ تو یہ اسی لیے میں ہندو مسلم بھائی، سکھ عیسائی، تاکہ ہمارے مسلمان بھی ہندو بھائیوں کی عزت کریں، ان کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، جبھی ہندوستان میں امن و شانتی کا ماحول پیدا ہوگا۔ کوئی تکلیف ان کو نہیں ہونا چاہیے ہندو بھائیوں کو۔ آپ کی موٹر سائیکل چلانے سے آپ اپنے بچوں پہ کنٹرول کیجئے کہ موٹر سائیکلوں کے اسٹارٹر نہ دبائیں اس طرح سے کہ محلے میں کوئی بوڑھا آدمی رہتا ہو یا مریض ہو یا بیمار ہو تو پریشان ہو جائے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ بیمار ہوگا تو پریشانی تو ہوگی۔ موٹر سائیکل اگر غلط ڈھنگ سے چلائے گا تو ان بچوں پہ کنٹرول کریں جو مسلم بچے اس طرح سے غلط طریقے سے موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ ہم نے ہندو بھائیوں کو بھی دیکھا ہے، ان کے بچے ایسے موٹر سائیکلیں عام طور سے نہیں چلاتے ہیں، وہ میڈیم طریقے سے، نارمل طریقے سے چلاتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمانوں کے بچوں کو دیکھا وہ بہت تیز طرح سے ہیں، بہت بری طرح سے۔ تو قرآن اچھی طرح سے سمجھو گے جبھی تمہارے سمجھ میں آئے گی، بھیجے میں جبھی آئے گی۔ قرآن کو تو تم نے بس طاق میں رکھ دیا، رمضان میں پڑھ لیتے، سمجھتے تو نہیں۔ اللہ فرماتا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے قرآن نازل کیا۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ،
ہم نے قرآن نازل کیا، اس میں ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، ہر چیز کا۔ تو پہلے قرآن کو سمجھو۔ اللہ کے رسول نے آخری حج میں فرمایا 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن، ایک میری عطرت یعنی اہل بیت علیہم السلام۔ فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ سب سے پہلے ہر مسجد میں قرآن کا ترجمہ سناؤ، اور ہر بڑی مسجد میں قرآن کی تفسیر سناؤ، اس کو سنے آدمی، جبھی عقل دماغ میں عقل آئے گی۔ تو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہمیں ہندو بھائیوں کا بھی خیال رکھنا ہے اور پنجابیوں کا بھی، دیش میں جتنے بھی رہتے ہیں ہمارے ہندوستان میں، ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ اگر ہندو بھائی مزاروں پہ جاتے ہیں تو ان کی عزت کرو، ان کو عزت سے بٹھاؤ، ان کی سیوا کرو، ان کے عزت سیوا کرو گے تو ان کا دل پرسن ہوگا۔ وہ جاتے ہیں مزاروں پہ تو آپ کا بھی حق ہے، اجمیر شریف میں جاتے ہیں تو اجمیر شریف کے خدام کا حق ہے کہ ہندو بھائیوں کو دیکھ کر ان کو عزت سے بٹھائیں، چائے پانی کرائیں، ناشتہ کرائیں۔ جب وہ آتے ہیں وہ بھی تو سیوا کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، دان دیتے ہیں، وہ دان دے رہے ہیں تو آپ ان کے لیے بھی تو کچھ سیوا کر سکتے ہو، تھوڑی بہت ہیں۔ اگر وہ 10,000 روپے دے رہے ہیں تو آپ کے 10-20 روپے کی سیوا نہیں کر سکتے؟ ان کی چائے پلا کر، ناشتہ کرا کر ان کی 10-20-50 روپے کی سیوا نہیں کر سکتے ہو؟ ہے، یہ اخلاق بھی تو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھیے، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ تو اخلاق پیدا کریے۔ بنگلہ دیشیوں کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بھی اخلاق پیدا کریے۔ وہاں پر جو ہندو بھائی رہتے ہیں، سناتن کے رہتے ہیں، سناتن دھرم کے لوگ ماننے والے، ان کا خیال رکھیے۔ ان کے اگر آتما کو اگر تکلیف پہنچائیں گے تو پھر ایسے ہی معاملے ہو جائیں گے۔ ان کی آتما کو شانتی دیجیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کسی کی آتما دکھی ہو سناتنی کی تو پھر یہ معاملہ ہوا ہو؟ وہ تو آتما تو دکھے گی جب کوئی کسی پر ظلم کرو گے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک مثقال کے برابر اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ قرآن سمجھو، قرآن کو پڑھو، جبھی تمہارے عقل آئے گی۔